بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی سے محبت اللہ کے لیے کی، بغض اللہ کے لیے رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے دیا، کسی سے کچھ روک رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے روک رکھا، تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ دوستو، آج 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ آج کے دن بزرگوں کی محنتوں، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد یہ خطہ، یہ خوبصورت، یہ پاک سرزمین اللہ رب العزت نے ہمیں بطور تحفہ دی۔ دوستو، پاکستان سے جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تکمیل ایمان کا گویا ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی تو گویا اس نے ایمان کی تکمیل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ ایک حصہ ہے ایمان کی تکمیل کا۔ پاکستان سے محبت، اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کس بنیاد پہ حاصل کیا گیا؟ بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا ملک ہے۔ تو گویا ہم پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں وہ دراصل لا الہ الا اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ سے محبت ہے۔ تو پاکستان سے محبت اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے جب ہم پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ ایمان کی تکمیل کی طرف سفر کرواتی ہے۔ اور ایک ضروری درس جشن آزادی کا یہ ہے کہ ہم وہاں بھی زندگی تو گزار ہی رہے تھے بڑی آزاد اور ٹھیک ٹھاک، لیکن ہمیں اسلامی آزادی چاہیے تھی، ہمیں اسلامی شاعر کی آزادی چاہیے تھی، اور ہم نے شاعر اللہ کو پورا کرنے کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا۔ اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اگر حالت یہ ہے کہ فرض نماز مسلمان نہیں پڑھتا، یہ آزاد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا میں نے آزادی حاصل کی، میرے بڑوں نے قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ ہم جو وہاں کر رہے تھے وہی کنجر خانہ، وہی سارا کچھ یہاں بھی کریں۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی کہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد فضاؤں میں اسلام، ایمان کی بات کر سکیں اور اسلام پر عمل کر سکیں۔ تو دوستو، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو لوگ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جیسے کشمیر کے لوگ، ان کی مکمل حمایت کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جو مظلوم وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھرپور دعائیں، اور جہاں تک ہمارے سے ہو سکے سیاسی تعاون، جس طرح کا تعاون ہم سے ہو سکے، ہم کشمیری عوام کا وہ تعاون بھی جاری رکھیں تاکہ آزادی کی وہ نعمت ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔